السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زور سے جواب دیا، دھیرے سے جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ۔ نہیں دے آپ کاروں کے اندر آپ تو ایسے جواب دیتے ہو، خود کی کام کو نہیں دیتے۔ سبحان اللہ، آج مسجد بھری ہوئی ہے۔ بولو یا حسین، 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 یا حسین۔ یا حسین۔ مسجد کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گی کہ اے مولا تیرے حسین کے ماننے والے ایک دن حاضر تھے اور یا حسین یا حسین پکار کرتے حسین۔ آپ شرم نہ کیا کرو بلکہ کھل کر بولا کرو۔ لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ دین کی جو باتیں ہیں وہ بولنے میں تھوڑی سی شرم محسوس ہوتی ہے اور دنیا کی باتوں میں ہم آگے چلتے ہیں، دین کی باتیں میں ہم اٹک جاتے ہیں، ہماری زبان نہیں سنتی ہے۔ تو ہم دین کی باتیں میں زبان کو کھولنا چاہیے، منہ کو کھول کر بولنا چاہیے یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ اب حسین کون ہے؟ اب حسین ہے کون ہے؟ حسین وہ ہے، حسین وہ ہے جنہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری نصیب ہوئی۔ کون ہے حسین؟ حسین انہیں کہا جاتا ہے جو حضور کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے۔ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جنہیں جنتی نوجوانوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جنہیں شہیدوں شہداء کا سردار کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حسین کون ہے؟ حسین کون ہے؟ حسین اس ذات کا نام ہے، حسین اس ذات کا نام ہے جسے میرے آقا نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے، حضور فرماتے ہیں جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی، اس کے لیے جنت۔ وہ حسین ہے۔ حسین کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے بغض رکھا، بغض کا مطلب سمجھتے ہو؟ جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے رب سے بغض رکھا، اور جس نے رب سے بغض رکھا اس کے لیے جہنم ہے۔ حسین کون ہے؟ حسین کون ہے جنہیں دین کا محافظ بھی کہا جاتا ہے۔ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جنہیں قاری بھی کہا جاتا ہے۔ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جو نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ حسین کون ہے؟ حسین کون ہے جو 22,000 لشکر میں للکار کر کہا تھا کہ میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میرا ہاتھ کسی فاسق پر جھک نہیں سکتا۔ حسین کون ہے؟ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے، حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جن کے لیے میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہو اور مسجد نبوی ہو اور امام حسین اور حسن جب مسجد کے اندر آئے تو فرش گرا تھا، یعنی پانی گرا ہوا تھا، امام حسین گر جاتے ہیں، میرے آقا امام الانبیاء نے خطبہ چھوڑا اور امام حسین
حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں تھے. اللهم صل على سيدنا محمد صلوات و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حسین کون ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, نبی نماز پڑھا رہے ہیں, امام علی مقام امام حسین فاطمہ کے حجرے سے نکلتے ہیں اور حضور کے پیٹ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں, پیٹ کے اوپر جا کر بیٹھ جاتے ہیں. میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا, سجدہ لمبا کر دیا. حسین کی عظمت کو سمجھو, سجدہ لمبا کر دیا. اور جب میرے آقا امام حسین جب پیٹ سے نیچے اترتے ہیں, حضور سجدے سے سر مبارک اٹھاتے ہیں, جیسے یہ سلام پھیرتے ہیں, صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا سجدوں کا لمبا حکم آ گیا ہے, کیا آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ, نہ سجدوں کے لمبے کا حکم آیا ہے اور نہ وحی نازل ہو رہے تھے. میں نے سجدہ اس لیے سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہ میرا حسین میری پیٹ پر تھا, اگر میں سجدے سے سر اٹھاتا حسین گر جاتا, اس لیے میں نے سجدے کو لمبا کر دیا ہے. وہ حسین ہے, لیکن سب نے دیکھا کہ حسین کے خاطر نبی نے سجدہ لمبا کر دیا, لیکن ہمارے حسین لوگوں نے دیکھا, چاند تاروں سورج نے دیکھا, آسمان زمین نے دیکھا, سب نے دیکھا کہ حسین نے جب سر سجدے میں رکھا ہے, رکھتے ہوئے سب نے دیکھا تھا, لیکن اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. حسین اس ذات کا نام ہے جس کے خاطر ربی خطبہ چھوڑ دے. حسین اس ذات کا نام ہے جس کے خاطر نبی سجدہ لمبا کر دے. پھر پوچھتے ہیں حسین کسے کہتے ہیں؟ حسین میں بتاتا ہوں حسین کسے کہتے ہیں. آخری رمضان کا آخری دن تھا اور عید کا چاند ظاہر ہوا, لوگ وہاں کے بچے نئے نئے کپڑے پہ سلوا رہے تھے. امام علی مقام امام حسن اپنی ماں فاطمہ کے پاس آتے ہیں, شام کا وقت ہے, عرض کرتے ہیں, رو کر عرض کرتے ہیں اے امی جان کل عید کا دن ہے, جہاں کے بچوں کے نئے نئے کپڑے ہو گئے لیکن ہمارے کپڑے تو پرانے ہیں. امام حسین کی والدہ اپنے کام کاج سے فارغ ہوتی ہے اور اپنے بیٹوں سے کہتی ہے کل تمہارے لیے نئے کپڑے آ جائیں گے. اللہ اکبر. وہ فاطمہ کام سے فارغ ہونے کے بعد سر سجدے میں رکھ دیتی ہے, سجدہ بھی کیسا ہو, سر بھی کیسا ہو. امام حسین کی والدہ فاطمہ جب سجدے میں سر رکھتی ہے, رات ختم ہو جاتی ہے, لیکن فاطمہ کا پہلا سجدہ بھی ختم نہیں ہوتا ہے. صبح فجر کی اذان ہوتی ہے, فاطمہ اپنا سر اٹھا کر رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہے, مولا ایک ایسی رات لمبی بنا دے تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کر عبادت کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سجدے میں رکھتی ہے, عرض کرتی ہے مولا اے میرے مالک و مولا, تو جانتا ہے امام حسن اور امام حسین سے میں کیسی محبت کرتی ہوں, لیکن میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ کل صبح آپ کے لیے کپڑے آ جائیں گے. اب یہ سر سجدے میں ہے, صبح کا وقت ہوا, کسی نے دروازے پر دستک دے, کہا کون؟ کہا اہل بیت کا درسی ہوں, اہل بیت کا درسی ہوں, شہزادوں کے لیے نئے جوڑے لے کر حاضر ہوا ہوں. حضرت فاطمہ نے وہ کپڑے لیے, امام علی مقام امام حسن امام حسین نے وہ نئے کپڑے پہنے, نبی تشریف لائے. کہا فاطمہ کپڑے دینے والا کون تھا؟ عرض کرتی ہے میرے ابا جان آپ ہی بتا دے کون ہے. انہوں نے کہا اہل بیت کا درسی ہوں. میرے نبی فرماتے فاطمہ وہ کوئی دنیا کا درسی نہیں, وہ جبریل امین تھے جو جنت سے آئے. اس ذات کا نام امام
حسین کو حضور کی آغوش میں دے دیا، یعنی جھولی میں دے دیا، حضور تشریف فرما تھے۔ اب حضرت حضور کی پھوپھی کیا دیکھتی ہے کہ حضور کے آنکھوں میں آنسو ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ آنسو کیسے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے پھوپھی ابھی جبریل امین حاصل ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو تیری گود کے اندر بیٹا بچہ ہے یہ وہ تیرے امتی میں سے ایک وقت آئے گا کہ تیری امتی میں سے تیرے اس بچے کو شہید کر دیں گے۔ تب سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، جن کے خاطر آنکھوں میں آنسو آئے، اور آنسو عام بندے کے نہیں، امام الانبیاء کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس ذات کا نام امام حسین ہے، اس ذات کا نام امام حسین ہے۔ اب ذات جیسے ہی بڑی ہو تو اس کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے۔ وَلَا تَقْرُبَنَّ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جو بندہ بڑا ہو تو اس کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے۔ مختصر امام علی مقام امام حسین کے امتحان کا وقت آیا۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول سے انتقال ہو گیا، ان کے کرسی پر ان کا بیٹا یزید بیٹھ گیا، ان کے کرسی پر ان کا بیٹا یزید بیٹھ گیا۔ جیسے کرسی پر بیٹھا تو ایک گورنر سے کہا کہ مدینہ منورہ میں جاؤ، امام حسین کی بارگاہ میں اسے کہہ اطلاع دے دو کہ یزید کرسی پر بیٹھ گیا ہے اور آپ یزید کی بیعت کریں، آپ یزید کو ووٹ دیں۔ جیسے گورنر پہنچا، امام علی مقام نے منع کر دیا کہ میرا ہاتھ کسی فاسق کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ بار بار یہ اعلان آ رہا تھا، بار بار سپاہی آ رہے تھے پیغام لے کر یزید کا کہ آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیں یا لڑائی جنگ شروع ہونے والی ہے۔ امام علی مقام نے سوچا کہ یہ مدینہ منورہ کی گلیاں ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ مدینہ منورہ کے اندر جنگ ہو اور ان گلیوں کے اندر خون بہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم مدینہ چھوڑ کر مکہ معظمہ چلے جائیں۔ مشورہ کیا گھر والوں سے، مشورہ طے ہوا، اپنے بہن زینب سے کہا زینب آج آخری رات ہے، آج آخری رات ہے مدینے میں، لوگ تمنا کرتے ہیں مدینے میں مرنے کے لیے، لیکن آج ہماری آخری رات ہے، مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اے بہن زینب چلو آج نانا کے روزے پر جی بھر کر سلام کرتے ہیں۔ امام علی مقام اور امام حسین کے بہن زینب اپنے گھر سے نکلتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، اے نانا جان یہ بھائی حسین ہے، یہ بھائی حسین ہے کہ جس کے خاطر تو نے اپنا بیٹا بھی دے دیا تھا۔ اے میرے نانا جان یہی وہ حسین ہے جسے آپ چوما کرتے تھے، اے میرے نانا جان یہی حسین ہے جسے آپ بیٹا بلا کر کہا کرتے تھے۔ اے میرے نانا جان آج آخری سلام ہے، میرے سلام کو قبول فرما، آخری سلام ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کیجئے کہ جب ہم مدینہ منورہ جاتے، جب واپس وقت آتا آنے کا، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، لیکن امام علی مقام کے دل پر کیا گزری ہوں گی کہ امام حسین کو آج مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا ہے۔ امام حسین آخر اپنی ماں کی والدہ کی قبر انور پر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے امی جان یہی وہ حسین ہے جسے درود و پاک پڑھ کر سلایا کرتے تھے، اے امی جان یہی وہ حسین ہے جس کے خاطر جنت سے کپڑے آ گئے تھے، اے امی جان یہی وہ حسین ہے جس کے خاطر تو نے اتنی پرورش کی تھی، آج تیرا پلوں پر پڑنے والا، تیری جولی میں پرورش کرنے والا حسین تیرے سے جدا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر گھر پر آتے ہیں،
ہے 2 محرم کی تاریخ تھے جب کربلا کی سرزمین پر وہ قافلہ پہنچتا ہے. امام حسین فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا یہ آریہ جگہ ہے، دوسرا نام اس کا کربلا بھی رکھا گیا. امام حسین نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم سب شہید ہوں گے، سب شہید ہوں گے. المختصر یزید کی طرف سے گورنر آیا اور کہا کہ آپ یزید کی بیعت کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. امام حسین نے کہا کہ اگر مجھے جنگ بھی کرنی ہوتے تو مدینہ چھوڑ کر کیوں آتا، جنگ کرنی ہوتی مدینہ چھوڑ کر کیوں آتا. میں یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہیں دوں گا. المختصر 7 تاریخ تھی. یزیدیوں کی طرف سے نیرے فرات پر پہرا لگا دیا، یعنی جو پانی کی جگہ تھی وہاں پہرا لگا دیا کہ امام علی مقام امام حسین کے کاملے میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پہنچ نہ پائے. چاروں طرف پہرا لگا ہوا ہے پانی کا. امام حسین کے خیمے میں پانی نہ پہنچ نہ پائے. آخرکار جب 9 تاریخ تھے تو یزید کی طرف سے عمروہ بن سعد آئے. کہا امام کیا یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیں یا جنگ کے لیے تیار ہو؟ امام علی مقام نے فرمایا کل 10 تاریخ محرم کے ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. اور امام حسین نے یہ 10 تاریخ کس لیے کی تھی؟ ڈر کی وجہ سے نہیں. امام حسین نے فرمایا کہ آج جی بھر کے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دے، جی بھر کے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دے. المختصر رات بھر رب کی بارگاہ میں اہل بیت کا گھرانہ عبادت کرنا ہے. صبح فجر کی نماز کی اذان ہوئی اور امام علی مقام امام حسین علی اکبر اپنے بیٹے سے کہا بیٹے جاؤ میدان دے کر آؤ. کربلا کا جو میدان تھا جہاں جنگ ہونے والی تھی وہ میدان دے کر آؤ. مسلمانوں امام علی مقام کا وہ نوجوان بیٹا علی اکبر جب وہ جنگ میدان میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں میدان کہ چاروں طرف فرات پر پہرا لگا ہوا ہے، سپاہی کھڑے ہیں، لیکن دیکھتے کیا ہے کہ ایک پردہ پوش خاتون ہے جو زمین سے کنکریاں اٹھا رہی ہے. جب علی اکبر جب واپس آتے ہیں کہنے کے اندر امام حسین نے کہا بیٹے علی اکبر کیا میدان دے کر آ گئے؟ علی اکبر نے کہا اے ابا جان میدان دے کر آ گئے، پہرا لگا ہوا ہے، لیکن میدان کے اندر ایک پردہ نشی خاتون برقع پوش ہے جو کنکریاں اٹھا رہی ہے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا کہ امام علی مقام کے آنسو میں آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا علی اکبر یہ جو آپ نے جو خاتون دیکھا ہے جو پردہ نشین برقع پوش وہ دوسری خاتون نہیں ہے، وہ میری امی فاطمہ ہے جس نے مجھے بچپن میں روح پلایا تھا. اللہ اکبر. جس کی ماں اپنے بیٹے کے خاطر کربلا کی سرزمین پر کنکریاں اٹھا رہی ہو کہ اس لیے کہ میرا بیٹا یا شہید ہوگا کہ جسم پر کنکر نہ لگ جائے. اتنا سننا تھا کہ پورے خیمے کے اندر کہرا مچ گیا، رونے کی آواز آنے لگی. امام علی مقام نے کہا اے میرے ماننے والوں صبر کرو، ہم مدینہ سے جہاں تک صبر کیا ہے ابھی امتحان ہمارا اور باقی ہے. ادھر سے آواز آتی ہے اے امام جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. خیمے میں اعلان ہو جاتا ہے. المختصر امام علی مقام کے دوستوں احباب بچے میں شہید ہو جاتے ہیں، لیکن آخرکار ایک بچہ تھا علی اصغر جس کی 6 مہینے عمر تھی، وہ اپنی ماں کی گود میں سوئے ہوئے تھے. 3 دن کا پیاس تھے، وہ ہونٹ سوکھے ہوئے تھے، زبان لرز رہی تھی، آنکھیں نکل چکی تھی، جسم مردہ ہو چکا تھا. امام علی مقام جب خیمے کے اندر آتے ہیں تو امام حسین کی بیوی نے کہا اے
فرمائیے اور انہیں بتائیے ایک کالا سنگ لو، یہ تو بچہ ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ امام علی مقام امام حسین اپنے وہ چھوٹے سے بچے کو لے کر گود میں لے کر جاتے ہیں اور یزیدیوں سے کہتے ہیں اے یزیدیوں دیکھو یہ بچہ ہے کون ہے؟ یہ نواسہ رسول کا بیٹا ہے، اس کے حلق میں ایک بوند پانی ڈال دو، کل قیامت کے دن تمہیں کوثر کا زمین بنایا جائے گا۔ امام حسین نے یزیدی ایک کھڑا تھا، اس نے تیر ماری، امام علی عسکر کے حلق میں پیوست ہوتا ہوا امام حسین کے بازو میں پاس ہوتا ہے، علی عسکر شہید ہو جاتے ہیں۔ امام حسین وہ 6 مہینے کا بچہ لے کر اپنے خیمے میں جاتے ہیں اور علی عسکر کی بہن دیکھ رہی تھی سکینہ، میرے بھائی کو پانی مل گیا ہے، چونکہ جب گئے تھے رو رہے تھے، اب چپ ہے۔ امام حسین نے کہا بیٹی سکینہ پانی نہیں بلکہ آب کوثر مل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، امام حسین کے دل پر کیا بیتی ہوگی جب علی عسکر کو تیر لگا ہوگا؟ 6 مہینے کے بچے نے کیا کیا تھا، اس کی کیا قصور تھی؟ یہ سب کس لیے امام حسین برداشت کر رہے تھے؟ نانا کے دین کو بچانے کے لیے برداشت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ المنتصر پورا قافلہ جو رشتے دار تھے سب شہید ہو جاتے ہیں۔ امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین ایک ہی بچتا ہے، وہ بھی بیماری کی حالت ہے، بخار اتنا ہے کہ اٹھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ آخر کار امام علی مقام امام حسین نے کہا بیٹا آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ آپ سے سلسلہ چلے گا۔ جو آج شہید جو آل رسول سید ہے وہ زین العابدین کے اولاد میں سے امام علی مقام امام حسین کا ایک ہی بیٹا بچا تھا۔ امام حسین نے اپنا امامہ اتارا، امام زین العابدین کے سر پر باندھا، کہا اے بیٹے یہ عورتیں ہیں ان کی رکھوالی کون کرے گا اور انہیں مدینہ منورہ کون پہنچائے گا؟ سب کچھ کہنے کے بعد المختصر امام علی مقام امام حسین خود حضور کا کپڑا مبارک سر پر باندھتے ہیں، ذوالفقار حیدری تلوار ہاتھ میں لے کر اور اپنے قافلے والوں سے کہے آخری سلام عرض کرنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ اب امام حسین کو میدان میں پہنچانے والا کوئی نہیں تھا، اکیلے امام تھے۔ امام حسین جب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، امام حسین کی بیٹی سکینہ گھوڑے کے ٹانگ کو پکڑ کر عرض کرتی ہے اے میرے ابا جان جو پہلے گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، جو پہلے گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ اے میرے ابا جان اس گھوڑے پر جو پہلے چڑھ کے گیا واپس گھوڑا خالی آیا ہے لیکن واپس نہیں آیا ہے۔ اے میرے ابا میں یتیم ہو جاؤں گی، میرے سر پر ہاتھ کون رکھے گا؟ سکینہ رو رو کر فریاد عرض کر رہی ہے اے میرے بابا میں یتیم ہو جاؤں گی، جب مدینہ منورہ پہنچوں گی میری بہن سغرا پوچھے گی میرے بابے کا حال کیا ہے، میں کیا جواب دوں گی؟ المختصر امام حسین نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی صبر کرو، زینب سے کہا بہن زینب صبر کرو، مدینہ منورہ سے میرے ساتھ آئی ہو، صبر کرنا۔ کہنے کے بعد الوداع کیا، سلام کرنے کے بعد روانہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسین کا جسم اور حسین کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی کہ سامنے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کی لاشیں اٹھائی، اپنے بھتیجوں کی لاشیں اٹھائی، اپنے رشتہ داروں کی لاشیں اٹھائی۔ امام علی مقام کا جسم کیا کام کر رہا ہوگا، دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے، لیکن امام علی مقام گھوڑے پر گیڑ لگاتے ہیں اور کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ آخر خطبہ دیتے ہیں یزیدیوں سنو، یزیدیوں سنو، مجھ تک جلدی مت کرنا،
اپنی تلوار کی پیاس بجھانا مجھے میرے خون سے مت بجھانا. اور آج بھی میں خود سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا علی اکبر گیا, علی اصغر گیا, گرو اور محمد کے سب گئے, لیکن آج بھی اپنی تلوار روک دو تو میں کل قیامت کے دن تمہاری بخشش کروا سکتا ہوں. میں رحمت العالمین کا نواسا ہوں, رحمت بھری نظر سے دیکھ رہا ہوں, خطبہ دیا, سمجھایا, لیکن یزیدیوں کے دل پر کچھ بات اثر نہ کی. آخرکار اعلان ہو گیا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, اور وہ اعلان ہوا کہ جو سب سے بڑا پہلوان ہے وہ آئے امام حسین سے لڑے. جو سب سے بڑا پہلوان تھا اس نے کہا امام 3 دن کے پیاسے ہو اور میرے سامنے 1 سیکنڈ بھی نہیں اڑ سکتے. امام نے کہا اپنے تلوار چلاؤ. جیسے اس پہلوان نے تلوار چلائی, امام حسین نے ایک بار کیا کہ اس کا سر درد سے الگ ہو گیا. آخرکار امام حسین کے سامنے 44 یا 42 بڑے بڑے پہلوان آئے, لیکن وہ حیدر قرار کی تلوار ایسے چلتی تھی کہ لاشوں کے ڈھیر لگ گئے. چاروں طرف لاشیں نظر آنے لگی. عمر ابن سعد نے اعلان کیا جیسے دیکھتے چاہو چاروں طرف گھیر لو, اگر نہ گھیرا تو ایک تاریخ بن جائے گی کہ ایک ہی بندہ 22,000 لشکر کو ختم کر دیا. امام علی مقام کی وہ تلوار جب چل رہی تھی تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ ایک ہی تلوار چل رہی ہے. امام حسین کی جب تلوار چل رہی تھی ایسا لگتا تھا کہ امام حسین کی تلوار کے اندر حضرت آدم کی دعا آ گئی ہو. امام حسین کی تلوار اس طرح چل رہی تھی کہ امام حسین کی تلوار اکیلی نہیں, بلکہ اس تلوار کے ساتھ میں علی حیدر قرار کا ہاتھ آ گیا ہو. وہ تلوار ایسی نہیں چل رہی تھی بلکہ اس طرح چل رہی تھی. فرشتے آمین کہہ رہے تھے اور حضرت آدم دعا کر رہے تھے, حضرت ابراہیم دعا کر رہے تھے, دونوں فرشتے آمین کر رہے تھے. وہ تلوار اس طرح چلتی رہی, پشتوں کے پشتے ڈھیر لگ گئے. آخرکار اس تلوار کو رکنا چاہیے. اگر یہ تلوار نہ رکی تو ایک تاریخ نہ ہو جائے کہ ایک ہی بندہ 22,000 کے لشکر کو ختم کر دے. آخرکار اعلان ہوا, چاروں طرف گھیر دو. امام علی مقام امام حسین 3 دن کے پیاسے ہیں. جب چاروں طرف تلواریں چلے, امام علی مقام امام حسین گھوڑے سے نیچے زمین پر تشریف لائے. جیسے ہی سجدے میں گئے, شمر امام حسین کی پیٹھ پر بیٹھا کا موت کا شمر کیسے کہا شہید کرنے کا ارادہ. امام حسین نے کہا وقت کون سا ہے؟ کہا نماز کا وقت ہے. امام حسین نے کہا آخری نماز مجھے بھی پڑھنے دے. امام حسین نے آخری سر سجدے میں رکھا اور شمر نے تلوار لگائی, سر دھڑ سے الگ ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ امام حسین کی داستان ہے. کیسے سنائے اشرف حسینی کہانی کہ آنسوؤں سے نہیں رکتی آنکھوں کی گوانی. ارے اگر آنکھوں میں امام حسین کی یاد میں آنسو نہ آئے تو آنسو کب آئیں گے؟ کہ امام علی مقام نے سب کچھ قربان کر دیا تھا, سب کچھ قربان کر دیا تھا, دین کو بچانے کے لیے قربان کیا تھا. تو اے حسین کے ماننے والوں, اے امام علی مقام کے ماننے والوں, امام حسین کے چاہنے والوں, آخری بات امام حسین نے جو ہمیں آخر میں درس دیا ہے اس درس پر عمل کرنا چاہیے. درس کیا تھا؟ اقبال نے کہا, اقبال نے اس درس کی ترجمانی پیش کی.
اس درس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، نہ بیتوتا کی دیواروں کے سائے، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے، یہ دنیا آخر 4 دن کی دنیا ہے، جاگنا 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 خدا کے سائے، حشر تک سونا پڑے گا خدا کے سائے، اکیلے آئے اکیلا جانا پڑے گا، خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ جانا پڑے گا، دنیا کے اندر رہو تو کسی سے نفرت نہیں، محبت کی نگاہوں سے دیکھو، بھائی سے محبت کرو، بھائی چارہ رکھو، 4 دن کی دنیا ہے، یہ نہ سمجھو کہ ہم ایک دوسرے سے لڑائی کی، ایک دوسرے سے پھوس رکھا، لیکن ایک دن دنیا چھوڑ کر چلے جانا، ہمیں یہاں رہنا بھی نہیں ہے، کیوں آپس میں لڑائی کرتے ہیں، کیوں آپس میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں؟ مسلمان بھائی ہے، ایکتا بنا کر رکھو، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور امام حسین کا جس نے طریقہ اپنا لیا، ایک دن ایسا آئے گا کہ امام حسین کے ماننے والوں کی حکومت رہے گی، اگر ہم نے امام حسین کے طریقے کو نہیں اپنایا تو یاد رکھنا ایک دن ہمیں لوگ ٹھوکر سے اڑائیں گے جس طرح گیند اڑاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک تعالیٰ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اگر اس میں کس قسم کی غلطی ہو تو پھر سے ہم توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اشہد ان لا